بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ بہت سے احباب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ استغفار پہلے پڑھنی چاہیے یا درود شریف، اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے کیا استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ استغفار کا ورد پہلے کرنا چاہیے اور درود شریف بعد میں پڑھنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دن کے اول حصے میں استغفار کا وظیفہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ یوسف آیت نمبر 98 میں مفہوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ ان قریب میں سحری کے وقت تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 میں درج ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تعالی ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی سائل جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یہ آخری تہائی حصہ رات کا آخری چھٹا حصہ کہلاتا ہے، اسے سحر کا وقت کہتے ہیں، سحری بھی کہتے ہیں اسے۔ اس موضوع پہ میں نے ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، وہ کون سا وقت ہے۔ احادیث کی روشنی میں مثالیں دے کر میں نے یہ ایک تفصیلی ویڈیو کافی ٹائم پہلے اپلوڈ کی تھی۔ اسی طرح تفسیر ابن ابی حاتم میں درج ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو تہجد پڑھتے اور پھر اپنے غلام نافع سے پوچھتے کہ کیا سحر ہو گئی ہے۔ جب وہ کہتے کہ ہاں سحر کا وقت ہو گیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ صبح صادق کے نکلنے تک استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ الغرض اس طرح کی سینکڑوں آیات و احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار کا بہترین وقت سحری کا وقت ہے، لہٰذا استغفار پہلے پڑھنی چاہیے اور درود شریف بعد میں۔ اور میں اپنے ممبرز کو اس طریق کی ہدایت کرتا ہوں کہ اگر مناسب ہو تو تہجد پڑھ کر استغفار پڑھ لیا کریں، تعداد اپنی سہولت کے مطابق فکس کر لیں۔ بزرگان دین کے اقوال کے مطابق 1200 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھنا بے شمار برکات کا حامل ہے، اور تاہم اگر کوئی تہجد کے وقت اٹھ کر استغفار نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ فجر کے فوراً بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد استغفار پڑھ لیا کرے، اور کم سے کم تعداد 100 مرتبہ ہے، کوئی سی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ میں استغفار کے صرف ایک لفظ استغفر اللہ کو پڑھتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی بھی بڑی برکات ہے۔ آپ کوئی اور پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیا کریں۔ سحر کے وقت یا دن کے اول حصے میں استغفار پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب سحر کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں گے تو اب آپ کے پاس پورا دن ہوگا درود شریف پڑھنے کے لیے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وقت سحر استغفار پڑھنے سے اللہ کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں یہ معلوم ہو گیا کہ استغفار پہلے پڑھنی چاہیے اور درود شریف بعد میں پڑھنا چاہیے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ درود کے پڑھتے ہوئے استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ درود شریف پڑھنے سے بھی تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، درود شریف کی اپنی ایک اہمیت و فضیلت ہے، جبکہ استغفار کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو ایک برابر نہیں گن سکتے۔ قرآن و حدیث میں بھی استغفار کی اور درود شریف کی فضیلت الگ الگ بیان کی گئی ہے، اور فضیلت بھی وہ، استغفار کی فضیلت بھی وہ جو کہ درود کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ہرگز نہ سوچئے گا کہ میں استغفار کے مقابلے میں درود کی فضیلت کو کم کر رہا ہوں،
میں نے ابھی ذکر کیا کہ درود شریف کی اپنی ایک الگ فضیلت اور اہمیت ہے۔ چنانچہ استغفار کے مقام و فضیلت میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ قیامت والے دن جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ نکلے۔ اب دیکھیے، یہ فضیلت درود پاک کے بارے میں نہیں کہی گئی بلکہ استغفار کے بارے میں کہی گئی ہے۔ پھر قرآن مجید کی سورت نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کثرت سے استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں مال و دولت دوں گا، میں تمہیں زیادہ بیٹے دوں گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ رزق دیتے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ بغیر مشقت گھر میں بیٹھے مال و دولت جو ہے وہ سمیٹتا ہے۔ اور جس شخص کو اولاد نرینہ کی خواہش ہو، اگر وہ استغفار کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کر دیتے ہیں۔ ایک دو نہیں، کئی مشاہدے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی افضل ترین مقدس ترین ہستی ہو کر روزانہ استغفار کرتے ہیں، تو پھر آپ اور میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ ہم تو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پل پل گناہوں میں گزرتا ہے، جانے انجانے میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، مذاق مذاق میں بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، درود کے ساتھ ساتھ استغفار کو بھی اپنے اوپر فرض کر لیں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، اور کثرت کی تعداد میں نے 1200 بتائی ہے اور کم سے کم 100 مرتبہ ہے۔ آپ اپنی سہولت کے مطابق 100 سے لے کر 1200 کے درمیان تعداد فکس کر سکتے ہیں، کوئی سی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ درود کے پڑھتے ہوئے استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، وضو اور بغیر وضو بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، اپنی پسند سے پڑھ لیا کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں اگر آپ لے آئیں، نماز، قرآن، استغفار اور درود شریف، پنجگانہ نماز کی پابندی، روزانہ کم از کم 1 صفحہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ، اور اگر تفسیر سے پڑھ لے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے، سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ 1200 مرتبہ استغفار اور درود شریف تو ہر سانس پڑھیں۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ لہٰذا استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت و تبلیغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔